واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 161 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ جا کر ان سے پوچھے کہ وہ کیوں ادھر ادھر آ رہے ہیں۔ سالار دوڑا گیا اور ان سے پوچھا۔ ان لوگوں نے سالار کو بتایا کہ رومی فوجی ان کا کس طرح خون خرابہ کر کے گئے ہیں اور اب یہ لوگ شکایت لے کر مجاہدین کے سپہ سالار کے پاس آئے ہیں۔ سالار نے واپس آ کر عمرو بن عاص کو بتایا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں اپنے پاس بلاتے بلکہ خود ان تک جا پہنچے اور کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان پر کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہی بتانے آئے ہیں، ایک بزرگ سے آدمی نے آگے ہو کر کہا، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم یہ فریاد لے کر آئے ہیں کہ ایک وہ تھے جو ہمارے کئی آدمیوں اور عورتوں کو قتل کر گئے ہیں، اب تم لوگ ہمارے گھروں کو لوٹنے آ گئے ہو۔ یہ تو بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے اور باقی آپ سے ملے گی۔ کیا تم لوگوں نے ہماری طرف سے وہ اعلان نہیں سنے تھے؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہم دیوار پر کھڑے یہ اعلان کرتے رہے کہ کوئی شہری بھاگنے کی کوشش نہ کرے، شہریوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کریں گے اور امان میں رکھیں گے، ہم لوٹنے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں۔ جس وقت رومی تمہارے گھروں میں قتل و غارت کر رہے تھے اس وقت ہمیں اطلاع دینی تھی، پھر تم دیکھتے کہ ہم انہیں زندہ کس طرح جانے دیتے۔ اب بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس کے گھر کے 2 آدمی مارے گئے ہیں کیونکہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت میں مقابلے پر آ گئے تھے۔ اس ہجوم میں جو بڑھتا ہی جا رہا تھا کئی آدمی زخمی تھے اور کچھ ایسے زخمی کہ جن کے زخم خاصے گہرے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب مصری ہیں اور قبطی عیسائی۔ ان لوگوں میں سے ہی کسی نے بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ قید خانے میں جو قیدی قبطی عیسائی تھے رومی ان کے ہاتھ کاٹ گئے ہیں۔ اس وقت عمرو بن عاص نے کچھ مجاہدین کو قید خانے کی طرف دوڑایا، ان کے ساتھ ایک حاکم کو بھی بھیج دیا جسے قید خانے کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ شہر میں جتنے لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کا انتظام فوراً کیا جائے اور انہیں کھانا پینا اپنی طرف سے دیا جائے۔ یہ حکم دے کر سپہ سالار قید خانے کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے سپہ سالار کانپ اٹھے۔ ان کا خون بہتا ہی رہا تھا، اس لیے کچھ تو مر ہی گئے تھے اور باقی بے ہوش پڑے ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ ایک دن پہلے ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، سپہ سالار کے حکم سے انہیں اٹھایا گیا جو ابھی زندہ تھے اور فوری مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ انہیں شہد ملا دودھ بھی پلایا گیا اور اس طرح ان میں سے چند ایک کو بچا لیا گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے قید خانے سے واپس آتے اپنے سالاروں سے کہا کہ ان نہتے شہریوں پر رومی فوج کا یہ ظلم و ستم بڑا ہی افسوسناک ہے، لیکن ان کے اس صدمے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئیں جیسا کہ اسلام کا حکم ہے۔ ان کے دلوں میں رومیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور ان کے خلاف یہ غم و غصے سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ اپنے ساتھ مبلغ بھی ہیں، عمرو بن عاص نے کہا، انہیں کہو کہ گھر گھر جائیں، ان لوگوں کی دلجوئی کریں اور انہیں انہی جیسی مدد چاہیں وہ دیں، پھر انہیں کہیں کہ اب اسلام کی برکت اور رحمت کو بھی دیکھیں۔ سپہ سالار وہاں سے پھر فرمان روائے مصر کے محل میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ 4-5 سالار تھے اور کچھ تعداد دوسرے مجاہدین کی بھی تھی۔ اب انہوں نے سارے محل میں گھوم پھر کر دیکھا، ایسی شاہانہ طرز بود و باش اور ایسی بیش قیمت اشیاء، فرنیچر اور فانوس وغیرہ دیکھ کر عرب کے مجاہدین حیران ہوئے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سالار زبیر بن العوام نے مجاہدین سے کہا، اگر یہ شاہانہ طرز رہائش ہمارے نصیب میں آئی ہوتی تو ہم خندق عبور کرنے کی سوچ بھی نہ سکتے۔ ان رومیوں کو اس شاہانہ زندگی نے شکست دلوائی ہے، دیکھ لو، اس قدر خزانہ اور ایسی شہنشائیت یہیں رہ گئی ہے اور وہ لوگ جو یہاں رہتے تھے صرف پہنے ہوئے کپڑوں میں یہاں سے شکست خوردگی کے عالم میں نکلے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی جہنم کا عذاب دکھا دیتا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، عمرو بن عاص نے کہا، انہوں نے جن بے گناہ قیدیوں کے ہاتھ کاٹے ہیں اور جن پر ظلم و ستم کر گئے ہیں ان کی بددعا انہیں اب جہنم کا عذاب ہی دکھائے گی۔ فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے اور ان کی جو بنی نوع انسان سے محبت کرتے ہیں۔ رومی فوج نے 16 اپریل 641 عیسوی کے روز بابلیون کا شہر خالی کیا اور مسلمانوں نے اس پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے وہیں بیٹھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوایا۔ اس میں اتنی بڑی فتح کی خوشخبری لکھی اور تفصیل سے لکھوایا کہ اس فتح کا سہرا سالار زبیر بن العوام کے سر ہے اور انہوں نے کس طرح خندق عبور کی اور پھر رومیوں سے کس طرح ہتھیار ڈلوا کر بغیر خون
بہائے इनसे शहर खाली करवा लिया गया। आखिर में उन्होंने लिखवाया कि अब वो मिस्र के दारुल हुकूमत इस्कंदरिया की तरफ कूच की इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने लिखवाया कि ये इजाज़त जल्दी मिलनी चाहिए ताकि रूमी फ़ौज को सस्ताने और दम लेने का मौका ना मिल सके। ये पैगाम लिखवाकर उन्होंने कासिद से कहा कि वो बहुत ही थोड़े वक्त में मदीना पहुँचे और ये पैगाम देकर जवाब ले आए। बाबिलियन की फ़तह कोई आम सी फ़तह नहीं थी। इस इतने बड़े शहर और इस इतने मुस्तहकम किले को फ़तह कर लेने से मिस्र में मुजाहिदीन की फतूहात का एक मरहला ख़त्म हो गया। उन्होंने आधा मिस्र फ़तह कर लिया था जिसका बाबिलियन वाला इलाका एक ख़ास अहमियत का हामिल था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये फरमान पूरा कर दिया, हमने तुम्हें दीन के दुश्मनों को इनके ज़रखेज़ इलाकों और ख़जानों तक पहुँचाया जो कभी तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आए। हकीकत है कि बाबिलियन जैसी जगह मुसलमानों के तसव्वुर में कम ही कभी आई होंगी। ये अल्लाह का एक अजीम इनाम था। नाज़रीन, मिस्र की तारीख़ पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये इलाका फ़िरौनों का महबूब इलाका था। किले की दीवारों पर खड़े हो जाते तो अबुल हुलोल और फ़िरौनों के एहराम नज़र आते थे और नील की अपनी ही एक दिलकशी थी। बाबिलियन का शहर फ़िरौनों ने ही बसाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहीं कहीं फ़िरौन का तिलिस्म सामरी अपने असा से तोड़ा था। वहाँ जगह जगह फ़िरौनों के दौर के आसार नज़र आते थे और तमाम तर इलाके में बिखरे हुए थे। बाबिलियन फ़तह कर लेने से जज़ीरा रोज़ा भी मुसलमानों के तसल्लुत में आ गया था। उमर बिन आस ने हुक्म दिया कि बाबिलियन के दरिया वाले दरवाजे से जजीरे तक कश्तियों का पुल बना दिया जाए। इस हुक्म की फौरी तामील शुरू हो गई। शहर के लोगों ने मुसलमानों को देख लिया था कि उन्होंने इनके घर की तरफ देखा भी नहीं था और इन्हें हर तरह की मदद बहम पहुंचाई थी। इसके असरात ये थे कि जब कश्तियों का पुल तैयार होने लगा तो शहर के लोग दौड़े गए और इस काम में मुजाहिदीन का हाथ बटाने लगे। सिपा सलार उमर बिन आस की ये मजबूरी थी कि इनके साथ लश्कर की नफरी कम थी। इस नफरी में से शहर की इंतजामिया के काम भी करवाने थे और नज़्म व नस्क भी बहाल करना था। कश्तियों का पुल भी बनना शुरू हो गया था और कई और काम थे जो फौरी तौर पर करने वाले थे। मुजाहिदीन की तादाद इतनी ही थी जिसे इन कामों में लगा दिया जाता तो अस्करी जिम्मेदारियां इल्तवा में पड़ जाती थी। इसका इलाज ये सोचा कि रूमियों के दौरे हुकूमत में जो किबती ईसाई शहरी इंतजामिया के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे इन्हें हटाया नहीं गया बल्कि ये काम इन्हीं के सुपुर्द कर दिए गए। इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की कुछ नफरी लखनी लाजमी थी। सिपा सलार का मकसद ये भी था कि किब्तियों को एतमाद में लेकर इन्हें अहमियत दी जाती रहे ताकि ये बगावत की नात सोच सकें। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या हो गया जो मौर्रिखों ने तफसील से लिखा है। ये वाक़या यूँ हुआ कि महकमे में अक्सरियत किब्ती ईसाइयों की थी। आज की ज़ुबान में पुलिस कहा जाता है। उमर बिन आस ने पुलिस के फ़राइज़ किब्तियों के पास ही रहने दिए और इनकी नफरी में इजाफा कर दिया। इस महकमे में अपने मुजाहिदीन को भी शामिल किया गया लेकिन बहुत ही थोड़ी तादाद में। कुछ दिनों बाद सिपा सलार को ये रिपोर्ट मिली कि पुलिस में जो किब्ती हैं वो मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखते बल्कि बाज़ को ये कहते सुना गया है कि हम अरब के इस पसमानदा मुसलमानों के महकूम नहीं रह सकते। बाबिलियन में किब्तियों की बगावत के आसार नज़र आने लगे थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो। किस नंबर 162 में देखना मत भूलिएगा।